زمانہ بڑا بھیانک تھا. ایک تصویر کھینچی تھی میں نے شام، آپ کے ذہن میں ہوگی، بہت خطرناک دور تھا. زمین ظلم سے بھر گئی تھی. لوگ اپنی ہی سگی بیٹیوں اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے. یہ ریئلٹی ہے، یہ سچائی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج دنیا چھوٹی ہے اس بات سے؟ ارے میاں، آج تو انسان اور زیادہ ترقی کر گیا ہے. پہلے تو لوگ بیٹی پیدا ہونے کا انتظار تو کر لیتے تھے. آج کا ظالم باپ پیدائش کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے. مشینوں کے ذریعے اگر معلوم ہو جائے کہ پیٹ میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے. بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آج کے دور میں دنیا نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرے لگ رہے ہیں آج، بیٹی بچاؤ. جب دنیا میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، دنیا بہت دیر میں جاگی ہے، دنیا بہت دیر میں بیدار ہوئی ہے. دنیا کو بہت دیر میں خیال آیا ہے ان بیٹیوں کا. اس زمین پہ سب سے پہلے بیٹی بچاؤ کا اگر کسی نے نعرہ لگایا ہے تو وہ میرے مدینے والے مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا. بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ کا نعرہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. دنیا تو آج نقل کر رہی ہے. مسجد نبوی شریف تھی، میرے صحابہ کی انجمن سجی تھی. صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. اے لوگو، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا حضرت قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے میرے مصطفیٰ کی زبان رحمت سے یہ فرمان سنا. پہلے ان کی پلکیں بھیگی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے. میرے آقا نے حضرت قیس کی طرف دیکھا کہ قیس رو رہے ہیں. میرے سرکار نے پوچھا، قیس رو رہے ہو؟ تو اس بچے کی طرح جو بچہ رونے کا پروگرام بنا رہا ہو اور آپ بچے سے پوچھ لو بیٹا تم رو رہے ہو تو وہ پھٹ پڑے گا، وہ ایک دم سے چیخ مار جائے گا، بلبلا جائے گا. وہ حضرت قیس سے میرے نبی نے اپنی رحمت والی زبان سے پوچھا تھا، اے قیس تم رو رہے ہو؟ حضرت قیس بلک پڑے، چیخ کے رونے لگے، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو جینے کا سلیقہ ملا ہے ہمیں، آپ آئے ہیں تو زندگی گزارنے کا انداز ملا ہے ہمیں. یا رسول اللہ ہم تو جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے لوگ تھے. یا حبیب اللہ آپ آئے ہیں تو ہمیں جینے کا انداز مل گیا ہے، جینے کا سلیقہ مل گیا ہے. ہاں ہاں میرے آقا میں رو رہا ہوں. کہا کیوں رو رہے ہو حضرت قیس؟ عرض کیا میرے آقا آپ نے ارشاد فرمایا نا، ابھی آپ نے کہا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اے میرے آقا آپ نے اتنا کہا تو مجھے اپنی وہ بیٹیاں یاد آ گئیں جن بیٹیوں کو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا. یا رسول اللہ میں 5 بیٹیوں کو اپنی زندہ زمین میں دفن کر چکا ہوں میرے مصطفیٰ. یا رسول اللہ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا، مجھے وہ اپنی بیٹیاں یاد آ گئیں. کیا ہوا تھا قیس بیان تو کرو. حضرت قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 4 بیٹیوں کو اپنے پہلے زمین میں دفن کر چکا تھا اور جب 5ویں بیٹی کا نمبر آیا میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے شکم میں ایک نئی زندگی
زندگی پروان چڑھ رہی ہے، ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں ملک شام کے سفر کو جانے ہی والا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلا کے کہا، اے میری شریک زندگی، اے میری شریک حیات، سنو، اگر تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آئے، اگر لڑکی ہو تو میرا انتظار مت کرنا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دینا، اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دینا اسے، اور لڑکا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اس کا پالن پوشن کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہہ کر کے سفر اپنا شروع کر دیا۔ میں ملک شام کے سفر کو چلا گیا، واپس آیا تو میں نے آ کے پوچھا بیوی سے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میری بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، آپ کے جانے کے بعد ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، اسے دفن کر دیا گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ میرے آقا اسی 7-8 سال کا زمانہ گزر گیا، میں اچانک بغیر کسی پروگرام کے اپنے مکان میں داخل ہوا، اور جیسے ہی میں مکان میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے بازو میں، میری بیوی کے پہلو میں ایک بڑی خوبصورت اور معصوم بچی بیٹھی ہے، بڑا حسین چہرہ ہے اس کا، اور میری بیوی اس کی زلفیں سنوار رہی ہے، ایسی نظر پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے، محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے جیسے ایک ماں اپنی بچی کو نہارتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے جب یہ محبت بھرا انداز اس بچی کے ساتھ میں دیکھا، مجھے تو نفرت تھی بچی کے وجود سے، مجھے تو نفرت تھی بیٹی کے وجود سے۔ میں نے کرخت آواز میں لہجے کو بدل کے میں نے ڈانٹتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، کیوں کون ہے یہ بیٹی جس کے ساتھ تم اتنی نرمی کا برتاؤ کر رہی ہو، اتنی محبتوں کا برتاؤ کر رہی ہو؟ میری بیوی سرتاپا کانپ گئی، میری بیوی لرزہ برندام ہو گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی میری بیوی، اور میرے قدم پکڑ لیے میری بیوی نے، اور مجھ سے رو کے کہا، میرے تاجدار، میرے سرتاج، اے میری زندگی کے مالک، اے میرے شریک زندگی، میرے شوہر نامدار، میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو۔ یہ وہی بیٹی ہے جب آپ ملک شام کے سفر کو گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اس بیٹی ہو تو دفن کر دینا، وہی یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، نہیں، یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور جب یہ بیٹی پیدا ہوئی رات کے سناٹے میں یہ میرے پاس سو رہی تھی، میں نے چاہا کہ اس کا گلا دبا دوں، میں نے چاہا میں اس کا گلا گھونٹ دوں، میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا اس کی طرف کہ میرے اندر سے آواز آئی، یہ نادان عورت کیا کر رہی ہے تو؟ ارے بے وقوف ہے عورت تو، یہ تیرے ہی جسم کا تو ایک ٹکڑا ہے، یہ تیرے ہی تو جسم کا ایک حصہ ہے، میری مانتا جاگ گئی، اور میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر سکی، اپنی بیٹی کا گلا نہ دبا سکی۔ میرے پڑوس میں یہودن رہتی ہے، میں نے یہ بیٹی اسے دے دیا اور اس سے کہا، جب میرا شوہر گھر آیا کرے گا تو تم پالنا، اور جب وہ باہر چلا جایا کرے گا تو میں اس کی پرورش کیا کروں گی۔ آج 7-8 سالوں سے پال رہی ہوں میں اسے، یہ میری وہی بیٹی ہے، یہ میری بچی سے کچھ مت کہنا، میری بیٹی سے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ اب اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گی۔ حضرت قیس ابن عاصم میرے مصطفیٰ کو یہ قصہ سنا رہے تھے، اور میرے آقا اپنی رحمت بھری آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیس آگے بیان کرو۔ قیس کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس وقت تو مصلحتاً خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر رات کا جب وقت آیا پورا مدینہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کر سو گیا، پورے مدینے میں سناٹا چھا گیا۔ میں رات کی تنہائی میں نے قبر کھودنے کا سارا انتظام اور سامان مہیا کر لیا تھا، اور میری بچی اپنی ماں کی باہوں میں، اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے سو رہی تھی۔ میں چپکے سے بستر سے اٹھا اور میں نے خاموشی سے اس بیٹی کو اس کے بستر سے کھینچا، وہ چیخنا چاہتی تھی، میں نے اس کا منہ دبا دیا۔ یا رسول
رسول اللہ، میں نے اس کی چیخ نہیں نکلنے دی اور منہ دبا کے میں گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لایا اور باہر لا کر میں اس قبرستان کی طرف لے کے جانے لگا جس قبرستان میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو دفن کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ادھر لے کے چلا اپنی بیٹی کو، راستے میں میری بچی رات کے سناٹے میں میرا دامن بار بار پکڑ کے کہہ رہی تھی، ابا کہاں لے کے جا رہے ہو رات میں؟ پوری دنیا آرام کر رہی ہے، ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، ماں کی آنکھ کھل گئی ہوگی، مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ ارے واپس چلو بابا، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ ایسا نہ کرو، کدھر جا رہے ہو؟ مگر میں ظالم باپ تھا، میرے دل میں، میرے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا ہوا تھا، میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کو گھسیٹتا ہوا میں اس قبرستان کی طرف لے کے گیا، میں نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا، پھر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، قبر تیار کرنا شروع کی، مجھے پسینہ آ جاتا تھا۔ میری بیٹی کبھی کبھی مجھ سے کہتی تھی، بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو رات میں اتنی محنت کرنے کی؟ ایسا نہ کرو۔ میرے دامن پہ گرد آ جاتا، میری بچی وہ صاف کرتی تھی مگر مجھے رحم نہیں آ رہا تھا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کا منہ بند کر کے اسی گڑھے میں دھکا دے دیا، میں نے بچی کو اسی گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی پاٹنا شروع کی۔ اس وقت میری بچی ماں 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 پکار رہی تھی، مگر مجھے تعجب تھا یا رسول اللہ کہ میں اس کا باپ ہوں، اس کے قریب ہوں، مجھے نہیں پکار رہی ہے، ماں اس کی بہت دور ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، یہ ماں کو پکار رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات تو آپ کے ذہن میں آئی گئی ہوگی، آدمی مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کو آواز دیتا ہے جس سے امید ہوتی ہے، جس سے سہارا لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے یہ امید ہو کہ وہ مجھے میری مدد کے لیے آئے گا۔ آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے، اچانک کسی نے آپ کے سر پہ وار کر دیا، آپ نے کہا، اے میرے باپ، حالانکہ باپ وہاں موجود نہیں ہے، یہاں پر کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ تیرا باپ تو یہاں نہیں ہے، تو اپنے باپ کو آواز کیوں دے رہا ہے؟ تو اپنے باپ کو کیوں پکار رہا ہے؟ اے دنیا والو، تم ہمیں یا رسول اللہ کہنے پر پابندی لگاتے ہو، اعتراض کرتے ہو کہ حضور تو مدینے میں ہے، تم یہاں سے پکار رہے ہو۔ ارے نادان، اب دنیا ہم پہ ظلم کر رہی ہے، ہم انہیں کو پکاریں گے جن سے مدد کی امید ہے، جو ہمارا سہارا بنے گا۔ اسی لیے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، وہی ہے ہماری مدد کرنے والا، وہی ہے ہمارا سہارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کو اسی مٹی میں دباتا رہا، مٹی کے ساتھ ساتھ میری بچی کی بھی آواز دب کے رہ گئی اور میں نے بیٹی کو دفن کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے سرکار رو رہے ہیں۔ فرمایا، قیس آگے بیان کرو، پھر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بیٹی کو دفن کر دیا میں نے، اور جب میں نے محسوس، مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری بیٹی دفن ہو گئی، میں نے سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف کو روانہ ہوا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میری بیٹی نے مجھے آواز دی ہو، باپ، میرے بابا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے، میری بیٹی مجھے آواز دے رہی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، فضا خاموش تھی، قبر سناٹے میں تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، میں سمجھ گیا یہ میرے دل کی آواز ہے۔ کہتے ہیں حضرت قیس، اس سے پہلے 4 بیٹیاں اپنی اور دفن کر چکا تھا میں، مگر کبھی ایسا نہیں لگا مجھے، کبھی ایسا میرا ضمیر زندہ نہیں ہوا۔ یہ 5ویں بیٹی جب میں نے دفن کی تو میرا ضمیر بیدار ہو گیا، یا رسول اللہ۔ اس دن سے لے کر آج تک میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو پایا ہوں، آج تک میں ایک رات نیند میں آرام سے نہیں سو سکا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 4 بیٹیاں پہلے دفن کر دی تھی، ضمیر زندہ نہیں ہوا، 5ویں بیٹی دفن کرنے کا نمبر آیا،
تو ضمیر زندہ ہونے لگا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ تھی جیسے آج رات ہوتی ہے اور صبح کا وقت آتا ہے، سورج نکلنے والا ہوتا ہے، تو آئیے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، حالات بتا دیتے ہیں سورج نکلنے والا ہے، اجالا پھیلا دیا جاتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہی اجالا پھیل جاتا ہے زمین پر، پوری کائنات میں اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے، انداز نسیم سحری کی نازک خرامی بتاتی ہے سورج نکلنے والا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بولتی ہیں سورج نکلنے والا ہے، دریاؤں کی روانگی بولتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ مطلب یہ تھا 4 بیٹیاں پہلے دفن کر چکے تھے مگر ضمیر زندہ نہیں ہوا تھا، ضمیر میں اجالا نہیں ہوا تھا، 5ویں بیٹی دفن کی، ضمیر میں اجالا ہو گیا، ضمیر زندہ ہو گیا، اس لیے کہ 4 بیٹیاں پہلے دفن کی تھی، وہ زمانہ دور تھا، 5ویں بیٹی دفن کرتے وقت ان کے ضمیر میں اجالا ہو گیا، اس لیے کہ میرے آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے، میرے رسول کی نبوت کا سورج نکلنے والا تھا، میرے آقا آنے والے تھے، تو ان کے دلوں میں اجالے پہلے ہی بھیج دیے گئے تاکہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کا استقبال ہو تو ضمیر کے اندھیرے کے ساتھ نہ ہو، ضمیر کے اجالے کے ساتھ استقبال کیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان کریمی ہے، وہ آئے دنیا میں بیٹیاں بچائیں۔ میرے مصطفیٰ نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ جسے 4 بیٹیاں دے اور وہ اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش کرے، پھر ان بیٹیوں کو بعزت اپنے شوہروں کی طرف منتقل کر دے، یعنی انہیں بیاہ دے، میرے سرکار فرماتے ہیں میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی وہی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا میرے آقا جس کے 4 بیٹی نہ ہوں، 3 بیٹی ہوں، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا حبیب اللہ اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، میرے آقا جس کے 1 بیٹی ہو، میرے سرکار نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ یہ خبر میرے آقا کے کاشانِ مبارک تک پہنچ گئی، میرے آقا کا فرمان حضور کے گھر تک آ گیا، میرے آقا کی چہیتی بیوی، ہم تمام مسلمانوں کی پیاری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے کوئی اولاد نہیں تھی، جب حضور گھر تشریف لائے حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے میرے آقا جس کے کوئی بیٹی نہ ہو وہ، حضور جس کے کوئی بیٹی نہ ہو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، جس کے کوئی بیٹی نہ ہو وہ بیٹی پیدا ہونے کی تمنا کر دے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ بیٹیوں کی تحفظ کا جو نظریہ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو دیا ہے، لاؤ دنیا کا کوئی لیڈر، لاؤ دنیا کا کوئی ریفارمر، لاؤ دنیا کا کوئی عظیم ترین انسان جس نے بیٹیوں کے تحفظ کے لیے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ میرے آقا کی ذات مقدسہ ہے، یہ میرے حضور کا کارنامہ ہے کہ میرے آقا نے بیٹیوں کی زندگی بچائی۔ اللہ اکبر! دستور تھا